أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. حضرات گرامی قدر، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن میں فرمایا: فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو بھی آسان ہو قرآن میں سے اس کی تلاوت کرو، اس کو پڑھو. اسی طرح تلاوت کا حکم احادیث کے اندر بھی وارد ہے، مگر یہاں سمجھنا یہ ہے کہ تلاوت قرآن میں اصل یہ ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے. اس وقت جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کا حق ادا کرتے ہوئے تلاوت کرتے ہیں. اس میں حق تلاوت کا ذکر کیا گیا ہے. اس آیت میں کون لوگ مراد ہیں، اس کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں. ایک رائے ہے کہ اس سے مراد یہودیوں کے وہ علماء ہیں جنہوں نے تورات کو صحیح طور پر پڑھا، اس کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھا اور اس کی رعایت کرتے ہوئے پڑھا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اسلام میں داخل ہوئے اور تورات کے حکم کے مطابق اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع میں داخل ہو گئے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں، جنہوں نے قرآن کو ٹھیک طور پر اس کا حق ادا کرتے ہوئے تلاوت کیا اور اس کے اوپر وہ گامزن رہے. بہرحال جو بھی ہو، اللہ کی کتاب کا حق ادا کر کے پڑھنا یہ ایک تعریف کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اس کے اندر تعریف کی ہے. معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہوئے اس کی تلاوت کرنی چاہیے. حضرات، اب سنیے کہ تلاوت قرآن کے 3 درجے ہیں. ایک درجہ زبانی تلاوت، اور ایک درجہ ذہنی تلاوت کا، اور ایک درجہ قلبی تلاوت کا. زبانی تلاوت یہ تلاوت کا سب سے اولین درجہ ہے، اور یہ بھی مطلوب ہے اور اس کے اوپر ثواب کا وعدہ بھی ہے. لیکن اسی پر اکتفا کر لینا غلطی ہے، کیونکہ یہ مطلب لینا کہ قرآن بس زبانی طور پر تلاوت کرنے کے لیے ہے، باقی اس کا کوئی اور مقصد نہیں. یہ بات بالکل غلط ہے، بلکہ اس کا مقصد اس سے آگے بڑھ کر یہ ہے کہ ذہنی تلاوت بھی ہو اور قلبی تلاوت بھی ہو، جیسے کہ آگے چل کے میں عرض کروں گا. باقی قرآن کریم کی زبانی تلاوت ایک درجے میں مطلوب ہے اور اس کے اوپر ثواب بھی ہے، اور مختلف قسم کے فضائل بھی اس کے لیے بیان کیے گئے ہیں. حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قرآن کریم میں سے ایک حرف کی بھی تلاوت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے،
تو اس کو اس کے بدلے میں نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی کا 10 گنا کر کے دیا جانا یہ اللہ کا اصول ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ پورا ملا کر ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے۔ اس طرح جو آدمی الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں مل جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو پڑھا کرو، بلا شبہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کے آئے گا، اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا، اے اللہ اس کی مغفرت کر دیجئے۔ قرآن جب سفارشی بن کر آئے گا تو ظاہر بات ہے کتنا بڑا اس کے لیے فائدہ ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مومن کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے ایسی ہے جیسے کہ نارنگی مالٹا، کہ اس کا مزہ بھی بہت اچھا اور اس کی خوشبو بھی بہت ہی خوش اور خوشگوار، اور اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا ایسی ہے جیسے کہ کھجور، کہ اس کا مزہ تو بہت اچھا ہے مگر اس کے اندر کوئی خوشبو نہیں ہوتی، اور اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا تو ہے لیکن عمل نہیں کرتا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ریحان، کہ اس پھول کی خوشبو تو بہت عمدہ ہوتی ہے لیکن اس کا مزہ کڑوا ہوتا ہے، اور جو منافق قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال ایسی ہے جیسے اندرائن، جو کہ ایک کڑوا پھل ہوتا ہے، اس کی نہ کوئی بو ہوتی ہے نہ کوئی اچھا مزہ ہوتا ہے بلکہ تلخ مزہ ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی زبانی تلاوت بھی فائدہ مند ہے، نفع بخش ہے۔ اسی طرح قرآن کا ایک فائدہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والے پر اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتا ہے۔ بخاری شریف وغیرہ کتب میں ایک عجیب و غریب واقعہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کا نقل کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ وہ قرآن پڑھ رہے تھے، رات کا وقت تھا اور سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، اور ان کا گھوڑا ان کے قریب میں بندھا ہوا تھا۔ اچانک وہ اچھل کود کرنے لگا تو ان صحابی کو بڑا ڈر ہوا اور انہوں نے تلاوت بند کر دی اور اس کو دیکھنے لگے تو گھوڑا بھی خاموش ہو گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضرت اسید بن حضیر نے تلاوت شروع کر دی۔ تلاوت شروع کرتے ہی وہ پھر اچھل کود کرنے لگا۔ ایسے ہی 3 دفعہ ہوا۔ حضرت اسید کا ایک چھوٹا سا بچہ گھوڑے کے قریب لیٹا ہوا تھا جس کا نام یحییٰ تھا۔ حضرت اسید کو خوف ہوا کہ کہیں یہ گھوڑا اس بچے کو روند نہ ڈالے، اس لیے انہوں نے اپنے بچے کو وہاں سے ہٹا لیا۔ پھر آسمان کی طرف دیکھا تو انہیں ایک عجیب منظر نظر آیا کہ ایک بادل ہے، اس میں چراغ کے مانند بہت سی روشنیاں ہیں۔ بہت دیر تک کھڑے ہو کے دیکھتے رہے اور وہ چراغ اور وہ روشنیاں دھیرے 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 اوپر کی طرف جاتی رہی، یہاں تک کہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کا قصد کیا اور آپ کی خدمت میں پہنچ کر یہ سارا قصہ سنایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسید تم پڑھتے رہتے تو کتنا اچھا ہوتا،
جانتے ہو کہ وہ روشنیاں کیا تھی؟ حضرت اسید بن حضیر نے فرمایا کہ نہیں، میں تو نہیں جانتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت کی آواز سننے کے لیے آئے تھے اور تم سے قریب ہو رہے تھے، اگر تم پڑھتے ہی رہتے تو فرشتے تم کو دکھائی دے دیتے۔ یہ ہے بھائیو سکینہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ کچھ لوگوں کو جو بہت بڑے مقام کے ہوتے ہیں غیب کی چیزوں کو بتا دیا جاتا ہے۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ میں تلاوت کرتا ہوں تو مجھے ایسا کیوں نظر نہیں آتا؟ نظر آنا نہ آنا یہ الگ بات ہے، لیکن حقیقت میں یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے دل کے اوپر ایک سکینہ اور ایک سکون اور قرار کی فضا معلوم ہوتی ہے۔ لیکن بتا دیا ایک دفعہ کہ ایسا حقیقت میں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام موجود تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو دکھایا جاتا تھا۔ یہ دوسرے لوگوں کو بتانے کے لیے کبھی کبھی کسی صحابی سے اس قسم کے واقعات کا اظہار کرا دیا جاتا تھا۔ اس لیے نہیں پوچھنا چاہیے کہ مجھے کیوں نہیں ہوتا، اللہ کے نبی نے بتا دیا، ایک صحابی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا تو ہم کو اور آپ کو ایمان رکھنا ہے۔ بہرحال ایک درجہ تلاوت کا یہ ہے، قرآن کو زبان سے پڑھنا، اور اس کا فائدہ یہ ہے اور اسی مقصد سے اس کو پڑھنا ہے کہ اس سے اللہ کے کلام کو سمجھنے کا موقع ملے گا۔ اگر پڑھے گا ہی نہیں تو کیا سمجھ میں آئے گا، کیا معلوم ہوگا کہ اللہ کا کلام ہم سے کیا کہتا ہے؟ ہاں یہ غلط ہے کہ اسی پر اکتفا کر کے بیٹھ جائے اور قرآن کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرے اور دوسرے اور تیسرے درجے تک جانے کا کوئی تصور ہی نہ کرے، جیسے کہ آج کل بہت سارے لوگ خصوصاً عوام الناس میں دستور ہے کہ قرآن کی زبانی تلاوت کرنے والے تو کر لیتے ہیں مگر اس کے معانی کے سمجھنے کا کوئی اہتمام نہیں کرتے۔ دوسرا درجہ یہ ہے تلاوت کا کہ ذہنی تلاوت۔ ذہنی تلاوت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام کے معانی کو پڑھا جائے، یہ دماغ کا کام ہے، وہ اس کی لغت کو جانے گا، اس کے معانی کو سمجھے گا، اس کے اسرار کو پہچانے گا، اس کے علوم و معارف کی حقیقت تک پہنچے گا۔ لہذا ہر دور میں علماء یہ کام کرتے آئے ہیں۔ مدارس اسلامیہ کے اندر بھی یہی کام ہوتا ہے کہ قرآن کریم کیا معنی رکھتا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کے مطالب کیا ہیں، اس کے حقائق کیا ہیں، اس کے معارف کیا ہیں، اور یہ ساری چیزیں کھول کھول کر سمجھائی اور پڑھائی جاتی ہیں تاکہ اللہ کا کلام صحیح طور پر سمجھ میں آئے، کیونکہ قرآن صرف زبانی طور پر پڑھنے کے لیے نہیں آیا بلکہ سمجھنا بھی امت کی ایک ذمہ داری ہے تاکہ اس کے مضامین و مطالب اور اللہ کی مرادات معلوم ہو۔ اسی لیے قرآن کریم اس کا حکم دیتا ہے کہ قرآن میں تدبر اور تفکر کرو، اور اس میں کوتاہی کرنے پر دھمکی بھی دیتا ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ یہ ہے کہ ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن میں تدبر نہ کرنا ان لوگوں کا کام ہے جن کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہو۔ اسی لیے علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں تدبر و تفکر واجب ہے، اور علامہ سیوطی اپنی کتاب الاکلیل میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں تدبر کرنا چاہیے، اور تدبر کرنے پر اس کے اندر ہم کو ابھارا گیا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ قرآن کے مضامین اور معانی دل میں اترتے ہیں اور انسان کو ہدایت ملتی ہے، یا ہدایت ملنے کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بہن اور بہنوئی کو مارنے کے لیے ان کے گھر گئے تھے، اس لیے کہ وہ دونوں اسلام لے آئے تھے، اور وہاں جا کر بہنوئی کو پیٹا تھا، پھر بہن کو مارا تھا، پھر تھک کر بیٹھ گئے تھے۔ پھر انہوں نے خیال کیا کہ چلو یہ دیکھتے کہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں اس قرآن میں آخر ہے کیا۔ بہن سے انہوں نے قرآن کو لے کر، قرآن کے اوراق کو لے کر پڑھنا شروع کیا، جن اوراق کے اندر سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ وہ عربی سے واقف تھے، ان کی مادری زبان عربی تھی، فصیح اور بلیغ شاعر تھے اور خطیب بھی تھے۔ انہوں نے اس کے معنی کو سمجھا
اس میں غور کیا، سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھتے گئے یہاں تک کہ اسلام ان کے دل میں داخل ہو گیا اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آپ کی غلامی میں داخل ہو گئے۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ جب قرآن کو سمجھا جائے گا، اس کے مضامین میں تفکر کیا جائے گا، اس کے حقائق میں تدبر کیا جائے گا، تو اس کی حقیقت کھل کر سامنے آئے گی اور اللہ کی مرادات معلوم ہوگی۔ اگر تدبر ہی نہ ہوگا، تفکر ہی نہ ہوگا، تو کیا پتہ چلے گا کہ اللہ کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ درجہ بھی انتہائی درجہ نہیں ہے، آخری درجہ نہیں ہے، بلکہ اس سے اوپر ایک اور درجہ ہے، اور وہ ہے قلبی اور دلی تلاوت کا، جس سے انسان کا دل قرآن سے متاثر ہوتا ہے اور عمل کی جانب لپکتا ہے، راغب ہوتا ہے۔ وہ صرف دماغ تک محدود نہیں رہ جاتا، بلکہ لفظ و معنی کی تحقیق تک محدود رہنے کے بجائے وہ اس سے آگے حقائق کی منزلوں کو پار کرتا ہے۔ دل کی تلاوت کا اثر کچھ عجیب ہی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے ابن مسعود، تم قرآن پڑھ کر مجھ کو سناؤ۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں، جبکہ قرآن تو خود آپ پر نازل ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، میرا جی چاہتا ہے کہ تم پڑھو اور میں تمہاری تلاوت کو سنوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن پاک کی سورہ نساء پڑھنی شروع کر دی اور پڑھتا چلا جا رہا تھا۔ بہت دیر کے بعد میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھا کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں، مزید پڑھنے کا یا رک جانے کا؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ آپ زار و قطار روتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہے بھائیو دل کی تلاوت کا اثر۔ جب پڑھنے والا پڑھتا ہے تو پڑھنے والے پر بھی، اور جو سنتے ہیں تو ان سننے والوں پر بھی، دونوں پر اس کا اثر مرتب ہوتا ہے۔ حدیث میں ایک واقعہ آیا ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ بڑی عجیب آیتیں ہیں، دل دہلا دینے والی آیتیں ہیں۔ اگر انسان ان میں تفکر کرے، تدبر کرے، دل کے کانوں سے اس کو سنے، دل سے اس کو پڑھے، تو اس کا دل اس کا اثر لیے بغیر کبھی نہیں رہ سکتا۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، اپنے رب سے ڈر کر زندگی گزارو، کیونکہ قیامت کا زلزلہ بڑا خطرناک اور وحشتناک ہوگا۔ اس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور کوئی عورت حاملہ ہوگی تو اس کا وضع حمل ہو جائے گا، اور لوگوں کو تم دیکھو گے کہ وہ نشے کی حالت کے جیسے ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب ایسا سخت ہوگا کہ گویا ان کو نشہ چڑھا ہوا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک سفر میں تھے، وہیں پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اور حضرات صحابہ جنگل کے علاقے میں تھے۔ صحابہ ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، آرام کے لیے سایہ دار درختوں کے سائے میں جا کر منتشر ہو گئے تھے، کوئی اس درخت کے پیچھے، کوئی اس درخت کی آڑ میں۔ تمام صحابہ متفرق اور منتشر ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب کو جمع ہونے کا حکم فرمایا۔ تمام صحابہ ایک ایک کر کے آپ کے قریب جمع ہو گئے۔ جب سب جمع ہو گئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، اس وقت ابھی میرے اوپر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، میں تم کو سنانا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے تم کو جمع کیا ہے۔ یہ کہہ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ آیتیں لوگوں کو سنائی۔ نتیجہ کیا ہوا؟
صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی زبان سے اس کو سنا، آپ اس کو دل سے تلاوت کر رہے تھے، صحابہ دل کے کانوں سے سن رہے تھے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ روایتوں میں آتا ہے فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى تَغَيَّرَتْ وُجُوهُهُمْ، یعنی یہ بات، یہ آیتیں لوگوں پر بڑی شاق گزری، یہاں تک کہ ان کے چہرے متغیر ہو گئے، چہرے بدل گئے۔ اور ترمذی میں اسی میں اضافہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب یہ آیتیں سنائی، ایک تو چہرے لوگوں کے بدل گئے، عجیب انداز تھا، اور کیا ہوا؟ کہتے فَأَنشَأَ الْمُسْلِمُونَ يَبْكُونَ، مسلمانوں نے رونا شروع کر ڈالا۔ اللہ اکبر۔ اور طبرانی کی ایک روایت میں اسی واقعے میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب آیات زور سے پڑھی تو صحابہ کو یوں معلوم ہوا ان الساعۃ قد قامت، کہ گویا قیامت ہی قائم ہو گئی۔ یہ ہے بھائیو دل کی تلاوت۔ معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو اس طرح پڑھنے کی ضرورت ہے، کبھی اس کے مضامین پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن عام طور پر قرآن کریم پڑھنے والے بہت کم، اور قرآن پر غور کرنے والے تو اتنے کم کہ ہم میں سے تو کوئی گنتی اور حساب ہی اس کے لیے شمار کرنا مشکل ہے کہ کتنی تعداد ہم میں ایسی ہے جو قرآن میں غور و فکر کرتی ہے۔ اسے کبھی کبھی قرآن کو غور و فکر سے پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور اس کے معنی اور مطالب کو سمجھنے کی کوشش کریں، تب اس کا صحیح اثر دل پر محسوس ہوگا۔ امام شافعی بہت بڑے فقیہ تھے، بڑے محدث تھے، 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں، اور بڑے اللہ والے تھے، غور و فکر کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے، احادیث پڑھتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا دل انتہائی نرم گداز ہو گیا، اور ان کے دل کے اوپر قرآن کریم کے اثرات مرتب ہوتے تھے۔ ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ حارث بن لبید جو بڑی خوبصورت آواز رکھتے تھے اور قرآن کریم بہت دل گداز انداز سے پڑھتے تھے، وہ ایک بار قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے ان آیات پر پہنچے جو سورہ مرسلات میں ہے۔ آیت یہ ہے ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون، ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون۔ ان آیتوں کو جب امام شافعی نے سنا تو ان کا چہرہ متغیر ہو گیا، اور وہ کانپنے لگے اور رونے لگے، یہاں تک کہ ان کی حالت یہ ہو گئی کہ بے ہوش ہو کر گر گئے، کیونکہ اس کے اندر جو مضمون ہے وہ مضمون ہی ایسا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کا دن ایسا ہولناک دن ہوگا جس میں کوئی بول نہ سکے گا، کسی کو بولنے کی سکت نہ ہوگی، اس قدر خوف اور ہیبت طاری ہوگی، وہ وحشتناک دن ہوگا کہ کچھ بولنا چاہے تو کوئی بول نہ پائے، کوئی معذرت کرنا چاہے تو ان کو اس کی اجازت بھی نہ ہوگی کہ وہ معذرت کرنے لگے کہ میں نے کفر اس لیے کیا تھا، اے اللہ میں نے شرک اس لیے کیا تھا، میرا یہ عذر تھا، میں نے گناہ اس لیے کیا تھا کہ مجھے یہ پریشانی پیش آ گئی تھی۔ اللہ کہتے ہیں ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون، یہ دن وہ دن ہوگا جس دن کے کوئی بول نہ سکے گا اور کسی کو وہاں معذرت کی اجازت نہ ہوگی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ پر ان آیات کا ایسا گہرا اثر طاری ہوا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ یہ ہے بھائیو دل کی تلاوت، جس سے دل متاثر ہو اور وہ اس کے مضامین پر عمل کے لیے تیار ہو اور اس کے لیے مجاہدہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ کرے کہ ہم اس قسم کی تلاوت کر سکیں اور ہمیں بھی یہ درجہ مل جائے۔ آج عام طور پر عوام الناس نے پہلے درجے پر اکتفا کر لیا ہے، تو دوسرے اہل علم حضرات نے دوسرے درجے کو کافی سمجھ لیا ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان 2 درجوں کے ساتھ ساتھ تیسرے درجے پر بھی پہنچنے کی ہم لوگ کوشش کرتے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہم تلاوت زبانی بھی کریں، ذہنی طور پر بھی کریں، یعنی تدبر و تفکر کریں، اور دلی طور پر بھی کریں کہ اس کے مضامین سے ہم لوگ متاثر ہوں اور عمل کے لیے تیار ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔